السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کا پہلا ہفتہ فیصلہ کن ہوگا۔ عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ اسی ہفتے کے اندر یعنی کہ 4 تاریخ کو ڈی چوک اسلام آباد کے اندر احتجاج کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، چاہے ڈی چوک میں پہنچنے کے لیے آپ کو 2 دن لگ جائے۔ اسی پہلے ہفتے کے اندر حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم پارلیمنٹ اور سینٹ کا اجلاس بلانے کے لیے جا رہے ہیں ترامیم پاس کروانے کے لیے، اور اسی پہلے ہفتے میں ممکنہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت 63A کا فیصلہ بھی دے سکتی ہے، جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی منڈیاں دوبارہ لگانے کی اجازت دی جائے گی، ووٹ بیچا جائے گا اور ضمیروں کے سودے ہوں گے۔ آج قاضی صاحب نے جو عدالت کے اندر کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بیان دیا تھا، اس بیان کے ساتھ عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے بھی کہا ہے کہ ہم علی امین گنڈا پور کے کسی بھی بیان کو ڈس آن نہیں کریں گے، ہم علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن 3 شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کل احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایک لسٹ آئی ہے تقریباً 5 لوگوں کی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اور اسمبلی کے اندر پہنچے، ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنی قیمت لگوا چکے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آخر میں جناب محترم عزت مآب شہباز شریف نے جو UN کے اندر تقریر کی، اس حوالے سے پاکستان کے میڈیا میں ایک فیک جھوٹی خبر چلائی گئی، وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ پہلے نمبر پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو بڑی لڑائی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ کل رات کو جسٹس منیب اختر نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ جو آپ نے 4 ججز کا آرڈر میرے ہاتھ میں دیا ہے کہ یہ پہلے دن کا آرڈر ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ 5 بندے 5 ججز بینچ کے اندر شامل تھے، تو 4 کس طریقے سے آرڈر جاری کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے خط لکھا تھا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج صبح 9 بجے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کا اجلاس بنایا، اور جسٹس منصور علی شاہ اس کا حصہ نہیں بنے، تو قاضی صاحب نے اور امین الدین خان نے خود ہی ایک اور بندے کو ایڈ کیا جس کا نام ہے نعیم اختر افغان۔ اب اس بینچ کے اندر 2 جج ایسے ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں والے فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ادارے اس فیصلے کے اوپر عمل نہ کریں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8-5 کی نسبت سے جاری کیا تھا۔ تو وہ دونوں جج اس بینچ کے اندر شامل ہیں، تو 5 جج اس وقت کیس سن رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی سینئر قانوندان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی کے اندر نہیں بیٹھیں گے تب تک کوئی بھی بنا ہوا بینچ غیر آئینی تصور ہوگا۔ باقی لوگوں نے کیا بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آج سپریم کورٹ کے اندر آئے تو انہوں نے آ کر کیا بات کی، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوا ہے وہ میں کورٹ کے اندر بتا دوں۔ کل جسٹس منیب اختر کو خط لکھا، انہوں نے وہ پوزیشن برقرار رکھی کہ میں بھائی آپ پہلے جواب دیں کہ وہ جو پہلے والی کمیٹی ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ میں نے جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں بلایا، وہ نہیں آئے، ان کے سیکرٹری سے رابطہ کیا تو ان کے سٹاف نے ان سے رابطہ کر کے بتایا وہ بینچ میں شامل نہیں ہوں گے، تو آج انہوں نے نیا بینچ بنا دیا اور سٹارٹ کر دی سماعت۔ یہ سہیل رشید صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کا خط بتاتا ہے کہ کسی خاندانی آدمی نے لکھا ہے۔ جسٹس منیب کے پاس جتنی بڑی فل ٹوس تھی وہ اس پر بہت کچھ لکھ سکتے تھے، بہت بڑا لکھ سکتے تھے۔ انہوں نے بڑے احترام سے خالی احساس دلایا کہ کوئی اپنے قد سے کتنا نیچے آیا ہے، یہ اس منصب کے شایان شان نہیں تھا۔ جو جسٹس منیب اختر نے خط لکھا کہ بھائی 4 بندوں کا جو آرڈر آیا میرے ہاتھ میں، یہ تو قانونی طور پر ہونا ہی نہیں چاہیے جب بندے ہی 5 ہیں۔ آگے آ جائیں، بیرسٹر علی ظفر نے آج کیا بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق 3 ممبرز کی کمیٹی بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ بینچ کون سا ہوگا۔ جب تک منصور علی شاہ کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا، اور اگر دیا جائے گا تو بینچ غیر قانونی تصور ہوگا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی کے اندر خود ایک فیصلہ دے چکے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کیس کا ریویو لگے، کوئی فیصلہ سپریم کورٹ دے، اس کا ریویو لگے تو ریویو کے اندر وہ جج جس نے فیصلہ لکھا ہو اگر وہ موجود ہے تو آٹومیٹکلی وہ رکن تصور ہوگا۔
تو جسٹس منیب اختر نے 63A کا پہلے فیصلہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کیا کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو کر ہی دیا ہے, انہوں نے باہر ہی نکال دیا. آج ایک اور بیان ہے جو قاضی فائز صاحب نے ریمارکس دیے تھے ماضی میں 2 مارچ 2021 کو, وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, جس میں قاضی فائز صاحب کہتے تھے کہ لگتا ہے آج ہم پاکستان میں نہیں گٹر میں رہ رہے ہیں. تو آج ان کی یہ بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اینکر عمران ریاض خان نے کہا کہ پاکستان کی حالت میں عدلیہ اور کمپرومائز ججز کا کتنا بڑا ہاتھ ہے, یہ بات آج پوری قوم کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. اسی طرح رضوان گلزئی سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ قاضی کی کینگرو کورٹ نے تو سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا تھا, مگر 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے سارے منصوبے الٹ دیے. قاضی کی گراوٹ انجوائے کریں, حتمی فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے, یعنی کہ حتمی فیصلہ سڑکوں کے اوپر ہوگا. فواد چودھری نے ایک مثال دی, کہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہو نا, جو فیڈر کے اندر دودھ پیتا ہو, تو اس کو اگر دودھ تھوڑا سا لیٹ ملے نا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ ادھر ادھر سے کھلونے اٹھا کے تو توڑنے شروع کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اپنی ایکسٹینشن کے لیے پورا نظام توڑنا چاہتے ہیں, انہیں توسیع نہیں ملنی, لیکن وہ عدلیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور آج مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2022 کے اندر ٹویٹ کیا تھا کہ فل کورٹ نہ بنانے کی ایک ہی وجہ ہے خوف, اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف. تو آج بھی فل کورٹ نہیں بنائی جا رہی, آج بھی فل کورٹ کا ڈر ہے. دوسری طرف حکومت دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گئی ہے, محسن نقوی صاحب نے آ کر ملاقات کی ہے. ویسے تو حکومت نے یہ بیان دے دیا تھا طارق فضل چودھری صاحب نے کہ جی اگر مولانا نہیں بھی مانتے تو بھائی ہمارے پاس ایک دوسرا طریقہ ہے, ہم وہ طریقہ اپنائیں گے, ہم اس طرف جائیں گے. لیکن دیکھنا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں. اب آگے آ جائیں, جو عمران خان نے بات کی ہے, بڑی اہم بات کی ہے. عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بڑا زبردست بیان دیا ہے, میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں. جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے, اور جس طرح کی بے انصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب ہی آئے گا. یہ وہ بیان ہے علی امین گنڈا پور کا. علی امین گنڈا پور نے کہا تھا اگر تم 1 چلاؤ گے تو میں 10 چلاؤں گا. تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس بیان کے ساتھ کھڑا ہوں. اسی طرح شیخ وقاص اکرم نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر گنڈا پور نے کہا ہے کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا تو وہ درست بات ہے, کیونکہ ہمارا آئین بھی ہمیں دفاع کا حق دیتا ہے. ہم وزیر اعلیٰ علی امین کے کسی بیان سے لا تعلقی نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مزید انہوں نے شفا یوسف زئی کے شو کے اندر کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ جو ہیلے بہانے بناتے ہیں ان کو پارٹی کے اندر نہیں رہنا چاہیے, یعنی کہ ڈرپوک اور بزدل لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. عالیہ حمزہ نے آج ایک بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر فاسٹ بولر ہے, وہ آرام سے لائن لینتھ سیٹ کر رہا تھا, اب چوکوں اور چھکوں پر آ گیا ہے. علی امین اور پشتونوں نے بہت فستائیت برداشت کی ہے, ہم بنگلہ دیش ماڈل نہیں چاہتے, علی امین موقع دے رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ نہ ہو کہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جانا پڑ جائے. اب آگے آ جائے, جو پاکستان تحریک انصاف کل 3 شہروں کے اندر احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے, میاں والی, فیصل آباد اور بہاولپور. پہلے ملتان تھا اور کل یہ خبر آئی تھی کہ جی 4 شہروں میں ہوگا, لیکن اب یہ فائنل ہے کہ 3 شہروں میں ہوگا, فیصل آباد, میاں والی اور بہاولپور. اب میاں والی سے ایک خبر آ رہی ہے کہ بھائی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے 7 دن کے لیے. یہ عمران خان کا آبائی حلقہ ہے میاں والی, اور عمران خان نے کلین سویپ کیا یہاں سے, اور بہت بڑی تعداد کے اندر عمران خان کو لوگ یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں. اب میں تینوں شہروں کا تھوڑا تھوڑا ویو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فیصل آباد کا احتجاج ممکنہ طور پر سب سے بڑا احتجاج ہو سکتا ہے. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے 9 MNAs اور تقریباً 12 MPAs اس وقت اسمبلیز کے اندر موجود ہیں, تو یہ ایک بڑا احتجاج ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا احتجاج جو بہاولپور کے اندر ہوگا, یہ ساؤتھ پنجاب کی اس وقت تنظیم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک بڑا پاور شو دیکھنے کو ملے. اور تیسرا جو احتجاج ہے وہ میاں والی کے اندر ہوگا. اب میاں والی عمران خان کا آبائی حلقہ ہے, وہاں کے لوگ عمران خان کو اپنا بہت بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں, وہاں کے بزرگ عمران خان کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں. تو کل میاں والی کے لوگ بھی نکلیں گے, اور اسی ڈر کے پیش نظر میاں والی کے اندر دفعہ 144 7 دن کے لیے نافذ کر دی گئی ہے. 2 MNA ہیں میاں والی کے اندر, بیرسٹر عمیر نیازی اور جمال احسن خان. تو ان دونوں کی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ کل یہ کس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. جس لسٹ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بھائی 4-5 بندوں کی لسٹ آ گئی ہے, تو یہ آپ چہرے دیکھ سکتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ممکنہ طور پر یہ تحریک انصاف کے ساتھ دغا کر جائیں گے، عمران خان کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ ان میں سے اورنگزیب کھچی، چودھری عثمان اور سعد اللہ بلوچ، ان میں سے ایک صاحب ہیں چودھری عثمان، جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیے۔ ان کا انتخابی نشان مور تھا N142 سے، اور 1,07,496 ووٹ ان کو پڑے، یہ جیتے۔ یہ سارے کے سارے ووٹ عمران خان کے تھے۔ ان کے بارے میں کنفرم اطلاع ہے کہ بھئی یہ لوٹے بن چکے ہیں، اور ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے الیکشن سے قبل حلف دیا تھا قرآن پاک کے اوپر کہ میں عمران خان کے ساتھ وفاداری کروں گا، لیکن اب 2 نمبری ہو رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کو اپنے بندوں کے اوپر اب ورکنگ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بیرسٹر سیف نے ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے حکم پر جیل میں بشرا بی بی کو تنگ کیا جا رہا ہے، راتوں کو جگا کر بالوں کی تلاشی لی جا رہی ہے، سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تہذیب کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے صرف عمران خان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے، اور کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ آخر میں ایک خبر ہے جی، میں نے کل آپ کو بتایا تھا 1,37,000 لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر، جو یونائٹڈ نیشن کا آفیشیل چینل ہے، وہاں پر شہباز شریف صاحب کی سپیچ کو سنا، اور مسلم لیگ نون نے شادیانے ڈھول اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہمارے لیڈر کی تقریر کو سب سے زیادہ سنا گیا۔ تو منصور علی خان نے اپنے شو کے اندر بتایا، جب کوثر کاظمی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بھائی یہ فیک نیوز ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے چیک کیا، یہ وہ واقعی فیک نیوز تھی۔ حالانکہ کل میں نے آپ کو کمپیریزن کر کے بتایا تھا 1,37,000 کا اور 72 لاکھ کا۔ عمران خان کو ابھی تک 72 لاکھ لوگ عمران خان کی ویڈیو کو، سپیچ کو سن چکے ہیں، تو یہ تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، لیکن جھوٹی خبر چلائی گئی۔ ایک بھائی نے ڈاکٹر سجاد ملک صاحب، انہوں نے ویڈیو کے نیچے، میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کمنٹ آپ نے اپنے ویلوگ کے اندر شامل کرنا ہے۔ تو میں ان کا کمنٹ ویلوگ کے اندر شامل کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تو کوئی ایسی چیز جو ویلوگ کے اندر شامل کرنے والی ہو، میں انشاءاللہ آپ کی وہ چیز ضرور ویلوگ کے اندر شامل کیا کروں گا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب کہ معاف کیجئے گا، شہباز شریف کی تقریر اس کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں سنی گئی، اور نہ اس کی تقریر سننے کے لیے کوئی آمادہ ہے، یہ صرف وہ جو تھوک لگا لگا کر صفحات کو تبدیل کر رہا تھا اس وجہ سے دیکھی گئی۔ آپ نے پھر آگے انہوں نے لکھا کہ آپ نے اگلے پروگرام میں میرا یہ کمنٹ پڑھنا ہے، تو یہ میں نے آپ کا کمنٹ پڑھ دیا ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، لیکن صرف ایک گزارش ہے کہ آپ نے ادب اور تمیز کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ضرور میں اس کو ویلوگ کا حصہ بنایا کروں گا۔ آخر میں جی، سعد رفیق صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ ذرا سن لیں۔ کل بھی میں نے ان کا بیان آپ کے سامنے رکھا تھا۔ انہوں نے کہا جی، میں نواز شریف کی گڈ بکس میں نہیں تھا، سیاسی جماعتوں کو درباری اور خوشامدی چاہیے، سیاسی کارکن نہیں۔ آج آئین پاکستان ماننے والے آپس میں دست و گریباں ہیں، ارب پتیوں اور کروڑ پتیوں کی جمہوریت نہ چل سکتی ہے نہ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ تو یہ عمران خان کی باتیں آہستہ آہستہ سعد رفیق صاحب کو سمجھ آ رہی ہیں کہ جو الیٹ ہے وہ اس ملک کو لوٹ رہی ہے، وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔